پہلے جس نے کالا غلاف چڑھایا اسی کعبے پر وہ جناب عدنان تھا. یہ شجرہ چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا. یہ کعبہ کئی مرتبہ گرایا گیا, کئی مرتبہ تعمیر ہوا. آدم سے پہلے ہے, آدم سے پہلے ہے. جناب ہاشم کا زمانہ آیا. ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے, ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے؟ ہاشم کا نام ہاشم تو نہیں تھا. یہ ہاشم کسے کہتے ہیں؟ روٹیوں کو توڑنے والا. بے گھبرا تو نہیں گے؟ روٹیوں کو, نوجوانوں سے بات کریں, بزرگوں کو چھوڑ دیں, روٹیوں کو توڑنے والا. کیوں؟ جب مکے میں قحط پڑا تو جناب, جب تک قحط تھا تو جناب ہاشم مکے والوں کو روٹیاں کھلاتا تھا. روٹیوں کو توڑنے والا, شوربے میں روٹیاں توڑ کر کو کھلاتا تھا, توڑ کر ان کو کھلاتا تھا. شام کے ساتھ ان کا وفار ہوا, مصر کے ساتھ ان کا ہوا, یمن کے ساتھ ہوا, ٹیکس معاف اور طبقات اپنے ساتھ. جو تبری سے ایک صدی پرانی تاریخ ہے, اس نے لکھا کہ سورت قریش جناب ہاشم کے شان میں نازل ہوئی ہے. سورت قریش جناب ہاشم کے شان میں نازل ہوئی ہے. لیلاف قریشن لیلافہم رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ہم نے توجہ کرو, ہم نے تجارت کو, قریش کے تجارت کو محفوظ کر دیا. ہم نے سردی میں, گرمی میں ہم نے تجارت کو محفوظ کر دیا. ہم نے قریش کو بے نیاز کر دیا رزق سے, ہم نے قریش کو بے نیاز کر دیا خوف سے. ارے بے نیاز تو ہاشم نے کیا تھا, کھانا تو ہاشم نے کھلایا تھا. اللہ کا رہا کہ ہاشم نہیں کھلایا تھا, میں کھلا رہا تھا. اتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے ہو. یعنی کھانا کھلانے والے ہاشم, رسول کے جدے امجد. اللہ میں ہاشم نہیں کھلا رہا ہے, یہ میں کھلا رہا ہوں. پھر قریب آ کر بات کروں گا تب سمجھ میں آگی میری دوستوں, پھر سمجھ میں کہا کہ یہ جو بخاری شریف میں ہے کہ رسول کے آبا و اجداد کافر تھے تو قرآن نے آیتیں نازل کیوں کی؟ یہ سازش کے تحت سازش ہے یہ کہ رسول کے خاندان کو کافر کیا گیا. حتیٰ کہ جناب عبداللہ کو صحیح بخاری میں کافر کہا گیا, لیکن نہیں, جناب ہاشم کے شان میں سورت قریش نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا میں نے ان کو کھانا کھلایا, میں نے ان کو اس سے بے نیاز کر دیا. یہ ہاشم یہ تو نے نہیں کھلایا, یہ میں نے کھلایا. ہاشم یہ تیرا فعل نہیں ہے, یہ میرا فعل ہے. یعنی اللہ نے جناب ہاشم کے فعل کو اپنا فعل کرا دیا. یہ خاندان ہے ہی ایسا جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کرا دیتا. میں قریب آ رہا ہوں دوستوں. پھر جناب عبد المطلب کی باری آئی. سب سے پہلے مسلمان سر پر قرآن رکھو کہ آپ یہ جو 7 چکر دیتے ہو, طواف کرتے ہو, یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ 7 چکر جو طواف کے ہیں یہ جناب عبد المطلب نے بتایا. یہ حج جناب آدم سے لے کر ہے, یہ 7 چکر جناب عبد المطلب نے بتایا. یہ جو حاجیوں کو پانی پلاتا ہے, اللہ نے فرمایا سقایت الحاج, حاجیوں کو پانی میں پلاتا ہوں. تو حاجیوں کو پانی کس نے پلایا؟ جناب عبد المطلب نے. پانی پلا رہا ہے جناب عبد المطلب, اللہ فرمایا میں پلا رہا ہوں. کھانا کھلا رہے ہیں جناب ہاشم, اللہ فرمایا کہ میں کھلا رہا ہوں. بتا چلا اب اللہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. رسول یہ پتھریں آپ نے نہیں پھینکی, یہ نہیں میں نے پھینکی, تو تعجب نہ کرنا. یہ ان کے خاندان کا فرق اللہ نے اپنا فرق کر دیا. جناب ہاشم پھر جناب عبد المطلب. سب سے پہلے جناب عبد المطلب نے یہ طواف کے 7 چکر جو لگائے ہیں جناب عبد المطلب نے رکوع کر دیے. حاجیوں کو پانی جناب عبد المطلب نے پلایا. اور سب سے بڑا کام جو کیا میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو یاد ہوگا کہ جناب عبد المطلب یمن کا بادشاہ ابرہ, اس نے کیا کیا بیعت کے مقابلے میں
کہ یہ جب تک بیت، ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرآن میں لفظ البیت استعمال ہوا ہے وہاں سے مراد خانہ کعبہ ہے. جہاں بھی قرآن میں لفظ البیت استعمال ہوا ہے وہاں سے مراد خانہ کعبہ ہے. یہ بھرا جا کر آپ ریسرچ کرنا اور دیکھنا قرآن حکیم میں جب بھی لفظ البیت استعمال ہوا وہاں سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ تھا، ہے اور رہے گا کہ اہل البیت، اہل بیت رسول نہیں، اے اہل البیت، اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے. اہل البیت، البیت کے اہل، البیت کے اہل یعنی خانہ کعبہ کے اہل، خانہ کعبہ کے اہل، خانہ کعبہ کے اہل. یہ جملے محفوظ رکھیں ذہنوں میں تاکہ میں آگے چلوں. میں کیا میں دوستوں میرے بزرگوں کہ جناب عبدالمطلب آیا، طائفہ میں پہنچا، ہاتھی تھے اس کے ساتھ، لشکر تھا، ہاتھی کے ساتھ آیا تھا. طائفہ میں پہنچے، اونٹ چوری کر گئے اس کا لشکر، اور جناب عبدالمطلب آئے تو کہا کیسے آئے ہو؟ عبداللہ نے کہا کہ شاہ جی بیت کے لیے آیا ہے کہ اس پر آپ حملہ نہ کریں، بیت پر کعبے پر حملہ نہ کریں. جب پوچھا جناب عبدالمطلب سے عبداللہ نے تو کہا کہ انا مجھے اونٹ ہو، میرے اونٹ ہو. کہا کعبے کے لیے نہیں آیا؟ کہا نہیں، انا رب الابل واللہ رب البیت، اونٹوں کا مالک میں ہوں، جن کا مالک میں ہوں وہ مجھے چاہیے. کعبے کا مالک خدا ہے، کعبے کا مالک خدا ہے، کعبے کا مالک خدا ہے، کعبے کا مالک، توجہ، کعبے کا مالک خدا ہے، وہ اس کی خود عبادت کرے گا. اب مجھے قسم ہے آج کی تقریب کی صحیح تقریب پر میں آپ کو بھی واقع دے رہا ہوں، جتنی تاریخ ہے مسلمانوں کی جا کر اٹھا کر دیکھو کہ جناب عبدالمطلب آئے، کعبے کا گلا پکڑا اور کہا یا اللہ پوری کائنات میں آپ کا یہ واحد گھر ہے. اور جتنے مکے والے تھے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے. یہ طبقات صاحب کے الفاظ ہے کہ جتنے مکے والے تھے وہ مکہ چھوڑ کر جا کر پہاڑوں پر پناہ مانگی. پتا چلا کہ ان کے بعد اگر کوئی پہاڑ پر چڑھ جائے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، پہاڑ پر چڑھنا ان کے بڑوں کی عادت. پہاڑ پر چڑھنا یہ ان کے بڑوں کی عادت ہے. جناب عبدالمطلب پناہ مانگ رہے، پناہ، یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر. اللہ نے ابابیل کو بھیجا، ہاتھی نے شنو کو تباہ کر دیا. اور حضور اکرم نے دو مرتبہ حضور اکرم نے جنگ احد میں، جنگ حنین میں جب سارے چھوڑ کر بھاگ گئے رسول کو تو رسول سے پوچھا گیا آپ نے کیوں، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ میں کیسے بھاگوں؟ عبدالمطلب میں کیوں بھاگوں؟ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں. اب تاریخ کی دیکھو، بخاری کو دیکھو کہ جناب عبدالمطلب کو بھی کافر کہا، جناب عبدالمطلب کو بھی کافر کہا. میں کہا کہ یہ شرارت ہے تاکہ رسول کو گرائیں. اگر رسول سمجھ میں آ جاتا تو حسین سمجھ میں آتا نا، جب تمہیں رسول ہی سمجھ میں نہیں آیا. اب جناب عبدالمطلب کے بعد پھر باری آئی جناب ابو طالب کی. دیکھیں جناب ابو طالب نے جناب عبداللہ کی موجودگی میں، جناب عبدالمطلب کی موجودگی میں شادی کی فاطمہ بنت اسد سے. نکاح خود بڑھا، نکاح خود بڑھا، نکاح خود بڑھا. باپ نے نہیں بڑھا، باپ نے نہیں بڑھا، بھائی نے نہیں بڑھا، نکاح خود بڑھا. آج میں نے ذہن میں سوچا کہ ابو طالب تو نے اپنا نکاح کیوں بڑھا؟ آج عبداللہ کی میں اپنا نکاح نہیں پڑھا، میں نے رسول کا نکاح بھی پڑھا ہے. اگر میں رسول کا نکاح نہ پڑھتا تو دنیا کہتی کہ ابو طالب اس وقت مومن نہیں تھے، اسے جو تھا وہ پڑھا تھا اپنے نکاح
نکاح میں، اب میں نے اپنے نکاح